السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ابھی جو ماڈل پیپر کلاس 10 کے بچوں کے لیے بہار بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس کے جواب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ جو کوشچن ہے یہ اردو کا ہے، اس میں کل ملا کر 100 آبجیکٹیو کوشچن دیا گیا ہے، ساتھ ہی سبجیکٹیو کوشچن بھی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آبجیکٹیو پلس سبجیکٹیو دونوں ہی بتانے والا ہوں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سیکشن اے میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں ہے کہ شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں شہرت حاصل ہوئی؟ نظم، غزل، منقبت یا پھر نعت؟ تو شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں؟ تو وہ نظم میں۔ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ آگے ہے باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو ان کے نانی کے گھر یعنی نانہال میں ہوئی۔ نصاب میں شامل بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو بھابی جان ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن جن کا آپ کے نصاب میں فرار افسانہ پڑھنا ہے وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن جو ہے وہ نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو افسانہ فرار کا مرکزی کردار جو ہے وہ ہے محمود۔ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، جیلانی بانو یا پھر قمر جہاں؟ تو جی ہاں، کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار جو ہے وہ ہے قمر جہاں۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی آپشن میں ہے، یہ بھابی جان جو ایک افسانہ ہے اس کے مصنف ہے۔ نگار عظیم جو ہے وہ ہے آشیانہ افسانہ کے مصنف۔ اسی طرح جیلانی بانو کا تو آپ نے صاحب میں پڑھنا ہی نہیں، یہ کلاس 12 میں ہے، پرومس افسانہ۔ قمر جہاں کا تعلق کس صوبہ سے ہے یعنی کس راجیہ سے ہے؟ تو بہار سے، سمستی پور ضلع میں ان کی پیدائش ہے۔ برکت علی صدیقی کس افسانہ کے کردار ہیں؟ کٹی ہوئی شاخ، آشیانہ، فرار یا پھر بھابی جان؟ تو آشیانہ جس کے مصنف نگار عظیم ہے، اسی افسانہ کا کردار جو ہے وہ برکت علی صدیقی ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو ملکہ مہر نگار۔ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ شکیلہ اختر، سید محمد محسن، قمر جہاں یا پھر نگار عظیم؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا ہوں نگار عظیم۔ ناگالینڈ میں بالو گیان کانگریس کتنے دنوں تک چلی تھی؟ تو 27 دسمبر سے 31 دسمبر تک 2008 میں چلی تھی۔ تو 27، 28، 29، 30، 31 کل ملا کر 5 ڈیز، اس لیے آپشن ڈی۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے گرین ہاؤس کے گیسوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اسے جو ہے وہ کم کرنا ہوگا۔ عالمی حدت کے مضمون نگار کون ہیں؟ عبد المغنی، اختر اورینوی، وہاب اشرفی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو عالمی حدت کے مصنف ان میں سے کوئی نہیں۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 1817 میں ہوئی تھی۔ ریا کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو سر سید احمد خاں ہیں۔ حیات جاوید کس کی سوانح ہیں؟ جی ہاں، نذیر احمد، سر سید شبلی یا پھر نذیر احمد۔ تو رقص حیات یہاں پر نہیں ہے، تسلیس حیات بھی نہیں ہے، حیات جاوید ہے۔ اس کے مصنف جو ہے وہ الطاف حسین حالی ہے، تو یہاں آپشن میں نہیں دیا گیا ہے، اس لیے الطاف حسین حالی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ادب کی پہچان کے مضمون نگار جو ہے وہ ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ اردو تنقید میں عبد المغنی کا خاص میدان کیا رہا؟ تو اقبال۔ آزاد ہندوستان میں بھیم راؤ امبیڈکر کس عہدے پر فائز ہوئے تھے؟ وزیر تعلیم، وزیر ریل، وزیر قانون یا پھر وزیر داخلہ؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر قانون۔ بھیم راؤ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ تو مہار ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو آغا حشر کشمیری کا۔ درج ذیل میں آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ کون ہے؟ تو رستم و سہراب جو ہے وہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ VVI کوشچن ہے، تو ترنگنا میں۔ کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم گرہن کہتے ہیں۔ زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ تو زمین جو ہے وہ سورج کا طواف کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کوشچن رہتا ہے، آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے۔ آگے دیکھیے،
نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ مسلمانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے؟ تو بیٹیوں کے لیے۔ بیٹیوں کس طرح سے لکھا جاتا ہے اب غور سے دیکھ لیں۔ اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو۔ نون سے ناول ہوتا ہے اور نون سے نذیر، اور ان کا پہلا ناول کا نام ہے مرات العروس۔ اردو معلّہ کیا ہے؟ تو مرزا غالب کا یہ خطوط کا مجموعہ ہے، ایک اردو معلّہ اور ایک خطوط عود ہندی۔ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو ان کی وفات پوچھا جا رہا ہے، تو ان کی وفات جو ہے وہ 1869 میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کا مزار کہاں ہے؟ تو دہلی میں ہی ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1797 میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ تو ان کے نانی کا گھر، اور ان کے نانی کا گھر کہاں ہے؟ تو آگرہ میں۔ اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ تو مرزا غالب نے شروع کیا۔ شہباز کس اخبار میں مدیر ہوئے؟ تو دارالسلطنت میں۔ مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ تو دوست تھے۔ بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ تو بیدی کا پورا نام راجندر سنگھ بیدی۔ چکبست کس پیشے سے منسلک تھے؟ وکالت، طبابت، تجارت یا پھر درس و تدریس؟ تو وہ جو ہے وہ وکالت سے۔ شامل نصاب مناظر فطرت یا مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ تو مناظر فطرت کہہ لے یا قدرت، اس کے مصنف جو ہے وہ پنڈت برج نارائن چکبست۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر جو ہے وہ انگریزوں نے کی تھی۔ عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ تو پاکستان میں واقع ہے۔ پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ تو پرویز شاہدی کا پورا نام سید اکرام حسین، آپشن اے میں جو دکھ رہا ہے وہ ہے۔ آگے دیکھیے شامل نصاب سبق ہم نوجوان ہیں کیا ہے؟ تو شامل نصاب سبق ہم نوجوان ہیں، جس کے مصنف پرویز شاہدی ہے، یہ ایک نظم ہے۔ ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعری کی ہے؟ ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ جدید نظم نگار ہے، یعنی آپشن ڈی۔ نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ تو نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر، یا پھر نظم بہت آسان تھی پہلے، دونوں کے شاعر جو ہے وہ ندا فاضلی ہیں۔ سید محمد جعفری کا کھرا ڈینر پڑھنا ہے، جو ایک ظریفانہ نظم ہے۔ اسی طرح چکبست کا ابھی بتایا ہوں، مناظر قدرت، اور پرویز شاہدی کا ہم نوجوان ہے۔ نظم کھرا ڈینر کے شاعر کون ہے؟ تو ابھی جسٹ بتایا ہوں، سید محمد جعفری۔ لفظ مرثیہ کس زبان سے، لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو عربی زبان سے، رسا سے نکلا ہے یہ، تو عربی زبان۔ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ تو مثنوی زہر عشق پوچھا جا رہا ہے، کس نے لکھی ہے؟ تو وہ ہے شوق لکھنوی، نیموی نہیں، لکھنوی۔ نسیم کی شاعری پر کس شاعر کا رنگ تھا؟ تو آتش کا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے ہے مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہے؟ تو جذبہ عشق کے جو ہے وہ غلام حمدانی مصحفی۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، پہلے میں لام آتا ہے اور مطلع میں بھی لام آتا ہے، اسی طرح مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ جی ہاں، مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ ساتھ اور کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو وہ فارسی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو احمد فراز کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ حسن نعیم کی پہلی غزل میں کس چیز کی جھلک ملتی ہے؟ فخر، خودداری، خود اعتمادی یا پھر محرومی؟ تو مایوسی اور محرومی، یعنی محرومی۔ پروین شاکر کس ملک میں پیدا ہوئی؟ تو پروین شاکر جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں، آگے ہے سوال نمبر 54 میں، عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعر کے ڈرامے کا اردو ترجمہ کیا؟ کالی داس، ودیاپتی، تلسی داس یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو عرفان صدیقی نے جو ہے وہ سنسکرت کے کس شاعر کے؟ تو کالی داس کے کیا کہتے ہیں ڈرامے کا جو ہے وہ اردو ترجمہ کیا تھا، اور اس ڈرامے کا نام تھا مالویکا انگنی منترم، ایسے کر کے کچھ ہے۔ آگے ہے دوہے کے ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ سکتہ، وقفہ، ختمہ یا پھر وصل؟ دیکھیں دوہے کسے کہتے ہیں؟ تو دوہے نام ہی ہے دوہے، یعنی دو مصرے کے جو ہوتے ہیں اسے ہم دوہے کہتے ہیں۔ تو ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وقفہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ۔ اور اگر آگے آپ بات کریں تو ہر مصرے میں دو چرن ہوتے ہیں۔ وقفے سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اسے ہم سم چرن کہتے ہیں، اور بعد کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم وسم چرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ گیت، دوہے، غزل یا پھر مرثیہ؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گیت کے۔
यानी ऑप्शन ए। हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई? गज़ल, मरसिया, कसीदा या फिर गीत? हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर हिंदी अदब से पूछा जा रहा है। एक सवाल रहता है कि उर्दू दोहे की शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए, तो जवाब होगा हिंदी। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई? जी हाँ, तो क्या होगा? गीत होगा इसका, ठीक है। इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो दबिस्तान अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है। लिसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है? तो कसीर लिसानी। ये रोशनी हिस्सा 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू किस जबान से निकली है? तो खड़ी बोली से निकली है। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सब रोशनी हिस्सा 2 से है। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा गोपीनाथ की जो है वो बीवी थी। हाँ, बीवी थी। वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी है? तो ये जो है ये वात्रक के किनारे आसामी, बंगला, गुजराती या फिर मलयालम? तो गुजराती। सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? तो सूरज का घोड़ा जो है वो समाजी पसे मंजर की कहानी है, इसलिए ये हो जाएगा समाजी। मराठी जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो मराठी जबान जो है वो किस सूबा में बोली जाती है? महाराष्ट्र में। बारिश की एक सुबह किस जबान की नज़्म है? उर्दू, हिंदी, उड़िया या फिर बंगला? तो किस जबान की है ये? तो ये है उड़िया। मुहम्मल किस तरह का लफ्ज़ होता है? तो मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, जैसे रोटी वोटी। तो रोटी का माना आप समझ रहे हैं, लेकिन वोटी कह दे तो इसका कोई माना ना हुआ, तो इसे हम मुहम्मल कहते हैं। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन है? तो हर्फ कौन है? जैसे की, का, के, को, तक, पर, से, ये सब जो है ना हर्फ है, तो इसमें से आया, तो से। कलमे जामिद की मिसाल है कौन? तो पहाड़। अलामत मफऊल कौन है? को, ने, अगर, मगर, तो को है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो तखल्लुस है। इसमें मारफा की मिसाल कौन है? कलम, दवात, किताब, कुरान मजीद, तो कुरान मजीद है। ईदगाह क्या है? तो ईदगाह जो है वो इसमें ज़र्फ है। माजी शक्किया की मिसाल कौन है? मैं खाता हूँ, हम लोग खाते होंगे, वह खाएगा, वह खा चुका है, हम लोग खाते होंगे, वह लोग खाते होंगे। खैर यही है ऑप्शन बी। आगे है जिस्म की जिद क्या है? तो जिस्म की जिद पूछा जा रहा है, यानी उल्टा। तो मौत की जिंदगी ये तो है नहीं, सुकून है नहीं, रूह होनी चाहिए, ऑप्शन बी। इबादत की जमा इबादात। अकरम बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? तो बहादुर सिफत, तो अकरम मौसूफ, तो अकरम है सिफत। दर्जे झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। अरशद, पटना, हिमालय, नदी। अरशद, पटना, हिमालय, नदी, नदी। वजीर आला कल पटना आएंगे, गागेगी अगर जहां आता है उसे हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। है, हूँ रहे तो हाल की पहचान है, था, थे, थी रहे तो माजी की पहचान है, गागेगी रहे तो उसे हम कहेंगे मुस्तकबिल। तो यहाँ पर आएंगे आया ना, तो ये मुस्तकबिल की पहचान है। दर्जे झैल में उर्फ कौन है? तो उर्फ गुड्डू। आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब होता है? तो आसमान से तारे तोड़ने का मतलब बहुत मुश्किल काम करना। दर्जे झैल में लाहिका को तलाश करे। ला हासिल, गैर हाजिर, कुतुब खाना, अनपढ़, कुतुब खाना, दवा खाना, दौलत खाना, गरीब खाना, यानी ऑप्शन सी ठीक है। हम लोग कौन सा सेगा है? वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम या फिर वाहिद गायब? तो हम लोग पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा हम लोग जमा मुतकल्लिम, ठीक है, जमा मुतकल्लिम। तुम लोग कहाँ जा रहे हो के बाद देखें सवालिया निशान है, जिसे हम इस्तिफामिया कहते हैं। अगर सवालिया ऑप्शन में ना रहे तो इस्तिफामिया ही रहेगा, तो हम सवालिया को ही इस्तिफामिया कहते हैं। दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला झाड़ू है। मुहावरा गर्म होने का क्या मतलब है? आग जलाना, बहुत गुस्सा होना। तुम क्या हो जाएगा? तुम क्या करते हो। दर्जे झैल में कलमा की निशानदेही कीजिए, यानी मौजू की निशानदेही कीजिए। वगड़ा, वानी, वाए, झगड़ा, तो झगड़ा, यानी जिससे हमें कोई चीज़ समझ में आवे। सही जुमले हैं हामिद ने देखा, हामिद देखा, हामिद से देखा, हामिद ने देखी, हामिद ने देखा। लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा? तो ये तो आसान है, लड़का। आबदा इबादत कर रही है, इसमें आबदा क्या है? तो हमेशा काम करने वाला जो है वो क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। तो आबदा इबादत कर रही है, इसमें आबदा क्या है? फ़ाइल है। मेहनती मजदूर में मजदूर क्या है? मौसूफ, सिफत, ज़मीर, फेल। मेहनती मजदूर में मजदूर क्या है? तो क्या है ये? सिफत है।
درج ذیل میں سابقہ لفظ کی نشاندہی کیجئے. تو سابقہ کے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے باغبان نہیں ہے، پاندار نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے، بامانی ہے. سابقہ یعنی پہلے والا. حرف ندا کی مثال ہے یعنی پکارنے کے لیے جو استعمال ہو تو اے لڑکے. ظلم کی ضد کیا ہے تو ظلم کا عدل. درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے تو کون سا لفظ مذکر ہے تو کرسی تو ہے نہیں، کرسی ٹوٹ گئی. لکڑی بھی نہیں ہے. موتی چمکیلا ہوتا ہے، موتی ہے. ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے تو ڈاک، انعام، نام، پانی. انعام، نام، پانی تو مؤنث ہے، ڈاک مذکر ہونی چاہیے. جمع حاضر کی مثال ہے میں، ہم، تم لوگ، وہ تو تم لوگ. احمد کی ٹوپی کس کی مثال ہے تو احمد کی ٹوپی. یہ اضافت کی مثال ہے. کی جو آیا یہی اضافت ہوا نا، تو آپشن سی. اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے تو اولاد کا ہونا. سفر کا ہم صوت صاد سے سفر، یہ آپشن اے. تو اس طرح سے 100 آبجیکٹیو کوشچن ہیں جو میں بتا دیا ہوں. اب چلتے ہیں ہم سبجیکٹیو کی طرف. تو کسی ایک عنوانات پر 250 سے 300 لفظوں میں مضمون لکھنا ہے. عید الاضحیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ویڈیو میں پوسٹ کر چکا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں. اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں کتاب کی خریداری کے لیے رقم کا مطالبہ کیا جائے، یا پھر اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں اسکول فیس معاف کرنے کی گزارش کی جائے. تو اسکول فیس معاف کرنے کے سلسلے میں پرنسپل صاحب کو درخواست کیسے لکھے اس کی ویڈیو میں پوسٹ کر چکا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں. آگے ہے 20 کوشچن جس میں سے 10 کا جواب دینا ہے. سوال نمبر 1 میں حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے تو حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے خدا تعالیٰ کی. سہیل عظیم آبادی کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا تو چار چہرہ. ڈاکٹر محمد محسن کس شہر میں پیدا ہوئے تو 1910 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے. قمر جہاں صوبہ بہار کے کس ضلع میں پیدا ہوئے تو 1951-52 میں سمستی پور میں پیدا ہوئی. آگے ہے نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے تو نگار عظیم کے سفر نامے کا نام ہے گرد آوارگی. گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے تو سنگین مسئلہ ہے. سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تو تہذیب الاخلاق. ڈاکٹر عبد المغنی کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے انگریزی سبجیکٹ کے پروفیسر تھے. اس کے بعد آگے ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام لکھیے تو رام جی مالوجی سکپال ان کے والد کا نام تھا. لطف الرحمان کی جائے پیدائش کیا ہے تو ان کی پیدائش جو ہے وہ چھپڑا ضلع کے بنیارپور میں آئی تھنک 1941 میں ہوئی تھی. جی ہاں 1941 میں. عود ہندی کیا ہے تو مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. ایک ہے اردو معلّہ اور ایک ہے عود ہندی. تو عود ہندی کیا ہے تو خطوط کا مجموعہ ہے. اگر پوچھ دے کن کا مجموعہ ہے تو غالب کا. تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تو شاہ جہاں نے. پرویز شاہدی کے کسی ایک شعری مجموعے کا نام لکھیے تو ویسے تو کئی ہیں جیسے رقص حیات، تسلیس حیات، تو اس دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے تھے. غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے تو معلوم ہوگا کہ ایران سے. ہندوستان کے آئین میں کتنی زبانیں شامل ہیں یہ آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے، ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں. اس میں نکرہ کی 4 مثالیں لکھیں. اس میں نکرہ کی جیسے لڑکا، لڑکی، اسی طرح ندی، پہاڑ، اسی طرح دریا، شہر، قصبہ، گاؤں، گھڑی، ٹیلی فون، یہ سب کیا ہے یہ سب اس میں نکرہ کی مثال ہے. تو آپ کو 4 دینے کو کہا گیا ہے تو آپ 4 لکھ سکتے تھے آسانی سے. آگے دیکھیے یہ سوال میں بعد میں بتاؤں گا، بقیہ یہ دیکھ لیں. آگے ہے اڑیا زبان کا تعلق کس صوبہ سے ہے تو اڑیا زبان کا تعلق اڑیسہ سے ہے، نام ہی ہے اڑیا. ملک محمد جائسی کا تعلق کس زبان سے تھا، اس کا بھی جواب آپ کمنٹ میں دیکھیں گے کیونکہ ابھی مجھے نہیں معلوم. کنیت کی تعریف ماں مثال لکھے تو کنیت کسے کہتے ہیں وہ نام جس میں ماں یا باپ کا نام شامل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں کنیت کہتے ہیں. جیسے ام المومنین، اسی طرح ابن سلمہ، یہ سب کیا ہے کنیت کی مثال ہے. چلے آگے ہے نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے تو نعت رسول کی تعریف کی جاتی ہے. کہانی کا عنوان، اب 3 سوالوں کا جواب دینا ہے. کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے یہ لکھ دے. دیکھیں ہمیشہ میں آپ کو کہوں گا فائنل ایگزام میں بھی آپ جائیں گے تو 2 کوشچن تو ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، پھر آگے ہے ایک اور ادھر ہے کوشچن C D E اور F. تو آپ ہمیشہ کوشش کیجئے گا پہلے یہ دونوں کوشچن بنانے کا. ٹھیک ہے یہ دونوں کوشچن آپ بنا لیں گے اور ان 4 میں سے کوئی ایک کوشچن آپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے اس سے آسانی ہوگا آپ کو.
تو اب گلوبل وارمنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ پڑھے ہیں تو، نہیں پڑھے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیے جمع کیسے بناتے ہیں۔ مرض کی جمع کیا ہے؟ تو امراض۔ رسم کی جمع رسوم، حالت کا حالات، دلیل کا دلائل، علم کا علوم، حال کا احوال، مرکز کا مراکز، ذکر کا اذکار، مکتب کا مکاتب، اور ایک ہوتا ہے مکتوب۔ تو مکتوب کا دیکھیں ایک ہوتا ہے مکتب جو یہاں پوچھا گیا ہے، تو اس کا آپ میم کاف الف تا با سے لکھیں گے مکاتب، اور اگر پوچھ دے مکتوب تو میم کاف الف تا یا با مکاتب، یعنی مکتوب کی جمع مکاتب یا پھر مکتوبات، جو یہاں نہیں پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح ضرورت کا ضروریات۔ اس کے بعد ہے کسی پانچ کے ضد لکھنا ہے یعنی الٹا، تو آسمان کا کیا ہو جائے گا؟ آسمان کا جو ہے وہ زمین۔ اسی طرح ارض کا سما، اسی طرح تاریک کا کیا ہوگا؟ تو روشن۔ خرید و فروخت، خرید کا فروخت۔ پست کا کیا ہوگا؟ بلند۔ رات کا دن، صبح کا شام۔ سخت کا کیا ہو جائے گا؟ سخت کا جو ہے وہ بزم۔ گرم کا ٹھنڈا، اور جنوب کا شمال۔ تو اس طرح سے میں سارے سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں بتایا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ میں آپ کو پوری جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔